الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وأمن في سنتي وأمن الناس البوائق ودخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم انعام اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے پہل سے پہل حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمایا. میرے عزیز دینی بھائیوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. چاند کی آج 8 تاریخ ہے. ربیع الاول کے مہینے کی تاریخ ربیع کہتے ہیں موسم بہار کو. ربیع کہتے ہیں موسم بہار کو. ربیع الاول پہلی بہار، موسم بہار جو ہر سال آتا ہے. ذی الحجہ کا مہینہ، محرم کا مہینہ، سفر کا مہینہ، یہ تینوں مہینے گزر جانے کے بعد ربیع الاول جو پہلی بہار، اس مبارک مہینے کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ربیع الاول رکھا گیا کہ پہلی بہار ایسی ہوئی جس کی کوئی تلافی نہیں، جس کی کوئی مثل نہیں، جس کی کوئی نظیر نہیں. کیونکہ انبیاء علیہ السلام یکے بعد دیگر اس دنیا میں یکے بعد دیگر 1,00,000 کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے. لیکن جو بہاریں، جو رونقیں اور جو رعنائی اور جو خوشبوئیں ہمارے اور آپ کے نبی آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر ہوئی ہے، وہ کسی اور نبی کی تشریف آوری پر نہیں ہوئی. اسی لیے اس کو ربیع الاول کا مہینہ کہا. ایسی بہار، پہلی بہار ربیع الاول کی 12ویں تاریخ اور انگریزی 20 اپریل جو تقریباً 571 عیسوی، آج سے 5,30,725 دن پہلے میرے اور آپ کے نبی آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے یہاں حضرت آمینہ کے بطن مبارک سے تشریف لائے، پیدا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت بہ رہا ہے. میرے عزیز دینی بھائیوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ فرماتی ہے کہ حضرت آمینہ کہتی ہے کہ جب کوئی بھی عورت، کوئی بھی خاتون حالت حمل میں ہوتی ہے تو طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کبھی کسی طرح کی پریشانی آ رہی ہے تو کبھی کسی طرح کی دقتوں کا سامنا انہیں کرنا پڑ جاتی ہے. الغرض یہ قربان جائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کے اوپر حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ میرے اوپر عام عورتوں کی طرح کوئی بھی دقت اور کوئی بھی پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا. کبھی میرے سامنے کوئی پریشانی نہیں ہوئی. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ جب میرے کوکھ میں، جب میرے پیٹ میں میرے محمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
پل رہے تھے اس وقت سے لے کر کے الگ ہی میری بدن سے خوشبو کی ہوائیں بہر رہی تھی، خوشبو چلی جا رہی تھی۔ الغرض یہ عورت خاتون پوچھتی ہے، ایک دن عبد المطلب نے پوچھا بیٹی بتاؤ تو صحیح، آمینہ بتاؤ تو صحیح، اتنے جاندار خوشبو، اتنے شاندار خوشبو، اتنے مہکنے والی خوشبو تم کہاں سے لائی ہو؟ یہ خوشبو تمہارے جسم سے پھیل رہی ہے، یہ خوشبو کہاں سے آئی ہے اور کہاں سے لائی ہو؟ الغرض یہ آمینہ فرماتی ہے ابو جان میں کیا بتاؤں، جس گلی میں گزرتی ہوں ہر خاتون یہی پوچھتی ہے آمینہ یہ خوشبو تم نے کہاں سے منگائی ہے؟ اے آمینہ ذرا بتاؤ تو صحیح یہ خوشبو تم نے کہاں سے منگائی ہے؟ یہ خوشبو کتنی قیمتی ہے؟ اس خوشبو کا نام کیا ہے؟ جدھر تم گزرتی ہو ادھر خوشبو ہی خوشبو پھیلتی جا رہی ہے۔ آمینہ کہہ رہی ہے، حضرت عبد المطلب کہتے ہیں ہاں بیٹی یقیناً بالکل ایسے ہی محسوس کر رہا ہوں اور ایسے ہی ہو رہا ہے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے کیا بتاؤں میرے والد محترم، کیا بتاؤں میرے ابو جان، جب سے میرے کوکھ میں یہ بچے نے جنم لیا ہے، میرے بچے جب سے کوکھ میں پل رہے ہیں اس وقت سے لے کر کے یہ خوشبو اور یہ معطر ہو رہی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اور کیا بتاؤں کہ جس جگہ پر جس زمین پر میں تھوک دیتی ہوں وہ خوشبو بھی تھوک بھی خوشبو بن کر کے ہوا میں وہ فرماتی ہے کہ ایک بات اور بتاتا چلوں کہ کنویں میں جب پانی لینے کے لیے جاتی ہوں ہر عورت رسی میں اپنے ڈول کو باندھتی ہے اور ڈول کو باندھ کر کے ڈول سے پانی نکال رہی ہے، ہر خاتون ہاتھ سے کھینچ کر کے نیچے سے نکال رہی ہے پانی کو، اور میں جیسے ہی ڈول کو کنویں کے قریب پہنچتی ہوں پانی اپنے آپ اوپر کو آ جاتی ہے، پانی اپنے آپ اوپر کو آ جاتا ہے، مجھے رسی اور ڈول لگانے کی ضرورت نہیں۔ میرے دوست یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سعادت عام الفیل کے مہینے میں جو عام الفیل کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، جو اس سے جمعے میں اس کے متعلق بات ہو چکی ہے۔ الغرض یہ آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں۔ ملک شام کے رہنے والے عیس نام کا ایک پادری، عیس نام کا ایک شخص آتا ہے، شہر ملک شام کا رہنے والا ہے، مکہ المکرمہ آتا ہے اور وہاں کے حال چال کسی ضرورت کی بنا پر آتا ہے، وہاں کے لوگوں سے پوچھتا ہے کیا بتاؤ تو صحیح کسی کی یہاں کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے؟ کہتے ہیں نہیں ہوا ہے، ابھی نہیں ہوا ہے۔ اور اسی طرح سے جب بھی وہ آتا ہے اسی طرح سے سوال کرتا جاتا ہے، ایک مرتبہ پھر یہ سوال کر بیٹھا کسی کی یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس قوم میں یعنی اس مقام اس زمین میں ایک ایسا نبی آنے والا ہے جو آخر نبی زمان ہوگا اور ان کی مہرے ان کے پشت مبارک پر مہرے نبوت کی نشانی ہوں گے اور وہ آخری نبی ہوں گے، اس کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہوں گے۔ الغرض یہ وہ اس نامی شخص بار بار آتا ہے، مکہ المکرمہ میں یہی چرچا کر کے چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اتنے میں میرے دوست اسی طرح ایک یہودی ایک کاہن ایسا شخص تھا، وہ کاہن بھی آتا تھا اور یہ آواز لگاتا تھا گلیوں میں اور یہ بولا جاتا تھا کسی کے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے، اور جواب دینے والے کہتے تھے آواز کو سننے کے بعد ہاں فلاں کے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ کہتے ہیں نہیں کوئی ایسا لڑکا بتاؤ جن کے باپ اس دنیا میں نہ ہو، جن کے باپ پہلے ہی دنیا سے چلے جا چکے ہو، جو یتیم پیدا ہوا ہو۔ الغرض یہ آواز وہ کاہن لگا رہے ہیں، یہ آواز وہ کاہن بار بار لگائے جا رہے ہیں۔ الغرض یہ میرے عزیز دینی بھائیو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ابھی ہوئی نہیں ہے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، لانے کا وقت ہے صبح کے طلوع فجر کے وقت میں، طلوع فجر کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ پیر کے دن 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ الغرض یہ میرے عزیز دینی بھائیو آپ نے سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کا کیا ظہور ہے اور اس کے کیا فیض ہے۔ اللہ اکبر! ڈاکٹر کہنے والے کہتے ہیں، سائنسدان کہتے ہیں اور بڑے انجینئر اور ویگیانک یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شوگر کا مریض ہے اور وہ صبح کے سہانے وقت میں ٹہل قدمی کر رہا ہے تو شوگر کا مریض اس کا ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر کوئی کینسر کا مریض ہے، کینسر کی بیماری میں مبتلا ہے، اس وقت میں ٹہل قدمی کرتا ہے تو اس بیماری سے اسے نجات مل جائے گی۔ اسی طرح جو بھی انسان جس طرح کی بیماری میں مبتلا ہو، کوئی آنکھوں کی روشنی سے پریشان حال ہے، صبح کے سہانے وقت میں اگر وہ ٹہل قدمی کر رہا ہے تو
اس کی آنکھوں کی روشنی لوٹ کر کے آ جائے گی۔ الغرض ہے کسی بھی طرح کی بیماری اس انسان کے اندر وہ اس انسان مبتلا کیوں نہ ہو، کوئی بھی انسان کسی بھی طرح کی بیماری میں مبتلا کیوں نہ ہو، جو صبح کے سہانے وقت میں چہل قدمی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چہل قدمی کی برکت سے ڈاکٹروں کا کہنا ہے، سائنس کا کہنا ہے کہ اس وقت میں چہل قدمی کرنے کی وجہ سے اس بیماری سے اس کو نجات مل جاتی ہے۔ ایک عاشق رسول کہتا ہے ارے بھائی کیا اس ہوا میں وہ برکتیں کہاں سے آئی، اس ہوا میں وہ شفائیں کہاں سے آئی؟ میرے دوست ایک عاشق رسول تڑپ کر کہتا ہے اس ہوا کے اندر نہیں بلکہ میرے اور آپ کے نبی آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اور جب تشریف لائے تھے تو ایسی ہوائیں چلی تھی، اس ہوا کو اللہ رب العالمین نے تا قیامت تک کے لیے لوگ انسانوں کے لیے شفا بنا دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کرتا ہے۔ میرے دوست آپ سنے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آور سے پہلے لوگ 10 سال کے زمانے میں مبتلا ہے، کئی برسوں گزر چکے ہیں، زمانے گزر چکے ہیں، عرصہ گزر چکے ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے، رحمتوں کی بارش نہیں ہو رہی ہے، 10 سال کا زمانہ آ گیا ہے، پیڑ پودے خشک ہو رہے ہیں، پیڑ سے پھل نہیں ہو رہے ہیں، زمین سے غلہ نہیں آ رہا ہے، دھان نہیں نکل رہے ہیں، یہ پیڑ آم کا لگ رہا ہے لیکن پھل نہیں دکھ رہا ہے، پپیتا لگ رہے ہیں، پپیتا کا پیڑ لگا ہوا ہے لیکن پھل نہیں نکل رہا ہے، امرود کا پیڑ لگا ہوا ہے لیکن پھل نہیں ہے، یہ بعد دیگر بہت سارے ایسے پیڑ تھے جو خشک ہو چکے تھے، لیکن آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جیسے ہی اس دنیا میں تشریف لائے اسی چیز سے ہر پیڑوں میں ہریالی نظر آنے لگی، جو پیڑ خشک سے وہاں سے ہریالی نظر آنے لگے، جس پیڑ سے کبھی پھل نہیں آ رہے تھے وہاں سے پھل آنے شروع ہو گئے، جہاں کبھی رحمت کی بارش نہیں ہوتی تھی وہاں رحمتوں کی بارش ہونے لگی۔ میرے عزیز دینی بھائیوں، اور زمین سے لے کر کے آسمان تک ہر کوئی امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تعریف کر رہے ہیں، ان کی تعریف میں رب اللسان ہے، زمین بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تعریف کر رہے ہیں، آسمان بھی نبی کی ولادت کی تعریف کر رہے ہیں، چاند ستارے بھی نبی کی ولادت کی تعریف کر رہے ہیں، چرند پرند بھی نبی کی ولادت کی تعریف کر رہے ہیں۔ گویا کہ زمین سے لے کر کے آسمان تک کے جتنے ساری مخلوقیں ہیں، ہر مخلوق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کی تعریف کر رہے ہیں۔ میں نے اسی کی مد نظر دیکھتے ہوئے الف سے یا کو جھنجھوڑا، الف سے یا کو دیکھا، کیا الف سے یا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تعریف کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دینی بھائیوں، آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، الف کہتے ہیں اللہ کے نبی آ رہا ہے، با کہتے ہیں بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے، تا نے کہا سربت والا نبی آ رہا ہے، جن نے کہا جلیل القدر آ رہا ہے، ہاں نے کہا حلم والے نبی آ رہا ہے، ہاں نے کہا خاتم النبیین آ رہا ہے، دال نے کہا داعیہ اسلام آ رہا ہے، دال نے کہا دو جہاں کا امام آ رہا ہے، دال نے کہا ذالک الکتاب لانے اور رہنے والا آ رہا ہے، را نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے، زا نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے، شین نے کہا شافی بہتر آ رہا ہے، ساد نے کہا صادق و امین آ رہا ہے، زاد نے کہا ضعیفوں کا ماوا آ رہا ہے، تا نے کہا طاہر مطہر والا آ رہا ہے، زاد نے کہا ظلم کو مٹانے والا آ رہا ہے، عین نے کہا عرب کے تاجدار آ رہا ہے، غین نے کہا غریبوں کا غمخوار آ رہا ہے، فا نے کہا فقیروں کا مولا آ رہا ہے، قاف نے کہا کبھی والا آ رہا ہے، کاف نے کہا کملی والا آ رہا ہے، لام نے کہا لوح و قلم والا آ رہا ہے، میم نے کہا محمد رسول اللہ آ رہا ہے، نون نے کہا نبیوں کا امام آ رہا ہے، ہا نے کہا وضحا آ رہا ہے، ہا نے کہا ہادی برہر آ رہا ہے، یا نے کہا یکتا یگونا انوکھا نشان والا یاسین والا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میرے عزیز بھائیو، اس کی آمد کی تعریف میں یکی بعد دیگر ہر شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تعریف کرتا، اور کیوں نہ کرتی ولادت کی تعریف؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ہونا جس امت میں آنے کے لیے انبیاء علیہ السلام نے دعائیں مانگی، جس امت جس نبی کی بشارتیں انبیاء علیہ السلام نے دی، جس کی آمد کی بشارتیں انبیاء علیہ السلام نے دی ہے، جن کی ولادت کی بشارتیں انبیاء علیہ السلام نے دی ہے، جن کی
تشریف آوری کی بشارتیں انبیاء علیہ السلام نے دی ہے۔ وہ نبی 12 ربیع الاول اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، جتنے بھی بیماریاں تھیں، مصیبت میں لوگ مبتلا تھے، وہ سب ٹھیک اور تندرست ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اتنے میں ایک کاہن نکلتا ہے، اور ایک کاہن نکلنے کے بعد وہ کاہن نکلتا ہے، گلیوں میں آواز لگاتا ہے کہ آج کے دن کسی کے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے، کہتے ہیں فلاں کے یہاں پیدا ہوا ہے، نہیں کسی ایسے شخص کے یہاں بتاؤ جن کے باپ اس دنیا سے پہلے جا چکے ہیں۔ الغرض یہ عبداللہ کے یہاں بتاتے ہیں کہ یہاں ان کے باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ وہ پادری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اور وہ دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ بچہ اس بچے کو مجھے ایک بار دکھاؤ۔ جب اس بچے کو دکھایا جاتا ہے، پشتے مبارک پر مہر نبوت کی نشانی دیکھتے ہیں، نشانی دیکھنے کے بعد کہتے ہیں اے بنی اسرائیلو، آج کے بعد تمہارے نسل میں، تمہارے خاندان میں نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اور قریش خاندان والو تم مبارکباد ہو، تم مبارکباد ہو، آج تمہارے خاندان میں وہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں جن کے صدقے میں پورے کائنات کو بنایا ہے۔ الغرض میں ایک بات بتاتا چلوں، حضرت جبریل علیہ السلام نے بارگاہ رب العالمین نے عرض کر دیا، یا رب العالمین آپ اور انبیاء علیہ السلام کی، آپ اور انبیاء علیہ السلام کی یہ ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں اور انبیاء علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں ان چیزوں کا انتظام نہیں کیا، جن چیزوں کا انتظام آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کے بارے میں کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دے رہا ہے، اے جبریل آج میں اس ذات کو بنانے جا رہا ہوں، آج اس ذات کی تخلیق کرنے جا رہا ہوں۔ اگر وہ ذات نہ ہوتی تو یہ چاند نہیں ہوتے، اگر وہ ذات نہ ہوتی تو جنت نہیں ہوتے، اگر وہ ذات کا تخلیق کرنا مقصود نہیں ہوتا تو جہنم نہیں ہوتے۔ اے جبریل سن لے، اے جبریل سن، اگر وہ ذات کی تخلیق کرنا مقصود نہیں ہوتا تو اسرائیل بھی نہیں ہوتے، اگر اس ذات کی تخلیق کرنا مقصود نہیں ہوتا تو اسرافیل بھی نہیں ہوتے، اگر اس ذات کی تخلیق کرنا مقصود نہیں ہوتا تو میکائیل علیہ السلام بھی نہیں ہوتے۔ اے جبریل تو بھی سن لے، اگر اس ذات کی تخلیق کرنا مقصود نہیں ہوتا تو تجھے بھی نہیں بنا۔ تو جب اس ذات کی تخلیق کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جملہ ارشاد، وہ جملہ استعمال کر رہا ہے تو اس کی تعریف کیوں نہ کرے؟ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد وہ کاہن آواز لگا رہا ہے، وہ کاہن کی آواز لگا رہے ہیں کہ آج کے بعد بتوں کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، آج کے بعد صنم کی پوجا نہیں ہوگی، آج کے بعد بتوں کے سامنے لوگ ماتھا نہیں ٹیکیں گے، آج کے بعد ہادی برحق آ چکے ہیں، سیدھے راستے کو بتانے والے آ گئے ہیں، آج کے بعد کوئی بھی انسان راہ راستہ سے نہیں بھٹکے گا۔ الغرض یہ وہ پادری کہتے ہیں یہ ایک ایسے انسان ہے، ایک ایسے نبی ہے، ایک ایسا نبی آخر زمان ہے جس کی گونج کی آواز، جس کی آواز کی گونج مشرق سے لے کر کے مغرب تک، اور مغرب سے لے کر کے مشرق تک، اور جنوب سے لے کر کے شمال تک، اور شمال سے لے کر کے جنوب تک جس کی آواز کی گونج پہنچے گی، اور جو ان کی صدا پر، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے پہنچ جائیں گے، لبیک کہتے ہوئے ان کی تابعداری کریں گے، فرما برداری کریں گے، ان کی باتوں کو مان لیں گے، وہی انسان کامیاب ہو جائے گا۔ اور جو ان کی باتوں کی صدا پر لبیک نہیں کہے گا اور ان کی باتوں پر عمل نہیں کرے گا، اس کی فرما برداری نہیں کرے گا، وہ انسان یہاں بھی دنیا میں بھی وہ انسان ناکام ہو جائے گا۔ الغرض حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، اور میرے عزیز دینی بھائیو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ ایک بار اور بتا دیں، 12 ربیع الاول 20 اپریل، روایات کے اندر اختلاف ہے، بعض علماء نے کہا ہے 9 ربیع الاول، بعض نے کہا ہے 21 اپریل، الغرض بعض نے کہا ہے 570، بعض نے کہا ہے 571، بہرحال 20 اپریل 570 عیسوی، اور جو تقریباً آج سے 5,30,725 دن پہلے میرے اور آپ کے نبی آقا جو جہاں تاجر مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور اسی
تشریف آوری کی برکت ہے آج صاحب ایمان والوں کو یا پورے انسانوں کو جو روزی مل رہی ہے، پورے انسانوں کو دیکھنے کی صلاحیتیں آپ سے مل رہی ہے، پورے انسانوں کو بولنے کی طاقتیں مل رہی ہے، یہ وہی آمد رسول کی برکت ہے، وہی آمد رسول کی برکت ہے میرے عزیز دینی بھائیوں۔ اللہ یہ میرے عزیز دینی بھائیوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جب ہر کوئی کرتے ہیں تو کسی شاعر نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا ہی اچھے انداز میں کہا ہے کہ تمام عالم کے جن و انسان خوشی کے نغمات گا رہے ہیں، ہر کوئی خوشی سے سن رہے ہیں کہ نبی کی آمد ہو رہی ہے، ہر کوئی نبی کی آمد کی خوشی سے جھوم رہے ہیں۔ کیا کلمہ کیا؟ تمام عالم کے جن و انسان خوشی کے نغمات گا رہے ہیں، خوشی کے نغمات گا رہے ہیں، تمام عالم کے جن و انسان، تمام عالم کے جن و انسان خوشی کے نغمات گا رہے ہیں، خوشی کے نغمات گا رہے ہیں، بنی ہے جس کے لیے دنیا وہ آج تشریف لا رہے ہیں، بنی ہے جس کے لیے دنیا وہ آج تشریف لا رہے ہیں، بنی ہے جس کے لیے دنیا وہ آج تشریف لا رہے ہیں۔ اور دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری باتیں ہیں، کیا اللہ رب العالمین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات دکھائے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب ولادت کا وقت آئے اور جو اور خاتون کے درد ہوتا ہے سے وہ مجھے درد ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے وہ درد نہیں ہوا، اور جب دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کے نابی جس کو گربھ ناڑا کہتے ہیں دائیا کہتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نابی کٹے کٹائے تھے۔ دنیا میں آنے کے بعد کوئی عقیدہ کرتا ہے، ختمہ کرتا ہے کچھ دنوں کے بعد، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختمہ شدہ پیدا ہوتا ہے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ گندگی سے آلود ہوتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے برعکس کوئی گندگی نہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب میرے یہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اندھیرا سا ہوا، اندھیرا ہونے کے بعد ایک روشنی آئی، اور ایسی روشنی اور خوشبو پھیل گئی، اتنی تیز کی خوشبو اور روشنی پھیل گئی کہ اس خوش روشنی سے میں نے بصرہ کے شہر بصرہ جو ہوتا ہے ملک بصرہ، میں وہاں کے بازار کو دیکھا اور وہاں کے چلتے ہوئے اونٹوں کو دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی دنیا میں تشریف لائے حالت سجدے میں تھے، وہ دونوں گھٹنے زمین پر رکھے ہوئے تھے اور ہاتھ اس طرح تھے، بعض علاقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی اور آپ کے سر مبارک نیچے تھے، جس کی یہ علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرنے والے۔ الغرض اس نبی کے لیے اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو مسخر کر دیا تھا۔ شاعر نے کہا ہے کبھی کھلونا نبی کا بچپن تھا کیا سلونا کہ چاند تاپ کا کھلونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں حضرت آمنہ فرماتی ہے اور حلیمہ بھی کہتی ہے کہ جب جسے رات میں کسی بچے کو چاندنی رات میں لٹا دیتے ہیں تو کوئی بچہ ایسے کرتا ہے، حضرت آمنہ اور حلیمہ کہتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کو اس طرح کرتے تھے، جدھر جدھر کرتے تھے ادھر ادھر چاند چلا جاتا تھا۔ نبی کا بچپن تھا کیا سلونا کہ چاند تھا آپ کا کھلونا، نبی کا بچپن نبی کا بچپن تھا کیا سلونا کہ چاند تھا آپ کا کھلونا، کہ چاند تھا آپ کا کھلونا، کبھی
کبھی کھلونا کو توڑتے ہیں کبھی کھلونا